قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ اللہ تمہیں سلاتا ہے دن میں اور رات میں، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تم تلاش کرتے ہو اللہ کے فضل کو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو سننے والے، سن کر عمل کرنے والے۔ تو دیکھیں اللہ نے رات کو بنایا، رات میں اندھیرے کو اللہ نے رکھا، دن کو اللہ نے روشن بنایا انسان کے کمانے کے لیے۔ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اگر رات میں اندھیرا نہ ہوتا، سکون نہ ہوتا، تو پھر کوئی انسان رات کو کماتا، کوئی دن کو کماتا، کوئی سونے لگتا تو سو نہ سکتا۔ اگر رات کو بھی سورج نکلا ہوا ہوتا، لوگ رات میں بھی کام کر رہے ہوتے، دن میں بھی کام ہوتا تو آرام نہ ہوتا۔ کوئی آرام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی سونا چاہ رہا ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا، رات میں سورج کو نہیں رکھا تاکہ ہر آدمی رات کو سو سکے، دن میں سورج کو رکھا تاکہ ہر آدمی رزق کو تلاش کر سکے۔ پھر اللہ نے نیند جیسی نعمت دی، اور وہ بھی انسان کو مجبور کر دیا، کرتے کرتے تھک جاتا ہے، خود نیند آ جاتی ہے، اور اس نیند کے ذریعے سکون دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں نیند کے ساتھ سکون دیا ہے۔ لیکن جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان 2-3 دن نہ سوئے تو اس وقت اس کے ہوش و حواس صحیح کام نہیں کرتے۔ بغیر کھائے پیے تو انسان رہ سکتا ہے، لیکن بغیر سوئے اس کا وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، لب و لہجے میں سختی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ یعنی رات ایک لباس ہے، جیسے انسان اپنے اوپر لباس اوڑھ لیتا ہے، اس طرح رات بمنزل لباس، اور دن کو اللہ نے بمنزل روشن رکھا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق کی پانی سے، ایک نطفہ ہے جس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا جو نطفہ تم ٹپکا رہے ہو رحم میں، کیا تم نے اس سے اپنے آپ کو پیدا کیا یا دوسروں کو پیدا کیا؟ ہم ہیں جو ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پس وہ جو تم ٹپکاتے ہو ماں کے رحم میں، کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اس بے حقیر قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، کپڑے پہ لگے کپڑا نجس، جسم سے خارج ہو غسل فرض ہو جائے، اس بے حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور اس پانی کے قطرے پر انسان کی تصویر بنائی۔ دنیا میں کوئی نقش و نگار کرنے والا ایسا نہیں ہے جو پانی پر تصویر بنا سکے۔ پانی ہو، کسی سے کہو اس پر تصویر بناؤ، کوئی خط کھینچو، کوئی نقش بناؤ، کوئی صورت بناؤ، دنیا کا کوئی مصور پانی پہ نقش نہیں بنا سکتا۔ تو یہ منی کا قطرہ بے حقیر ہے، اللہ نے اس پر نقش بنایا۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہیں جس نے رحموں میں تمہاری صورتوں کو بنایا جس طرح چاہا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو آپ پانی کے قطرے پر تصویر بنانا، صورت بنانا، یہ محض اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ پھر اللہ نے ان کو کتنے تخلیقی مراحل سے گزارا۔ انسان اپنی تخلیق پہ غور کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے مجھے پہچاننا ہے تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان صرف اپنے آپ پر غور کرے وہ کیسے پیدا ہوا، کس طرح وہ پیدا ہوا، کس طرح دنیا میں آیا، اس میں غور کر کے انسان اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مومنون میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک مٹی کے خلاصے سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا ہے بطور نطفے کے ایک ایسی جگہ میں، ایک محفوظ جگہ میں، ماں کے رحم میں اللہ نے اس کو ٹھہرایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اللہ نے نطفے کو آگے اللہ نے لوتھڑا بنایا، گوشت کی بوٹی میں تبدیل کیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، گوشت کی بوٹی پر اللہ نے ہڈیوں کو چڑھایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
اللحم، ان ہڈیوں پر اللہ نے گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے جس طرح چاہا تمہیں پیدا کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اس اللہ کی ذات جو نہایت خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز پر 40 دن گزارے، نطفہ تھا 40 دن، اللہ نے لوتھڑا بنایا 40 دن، گوشت کی بوٹی تھی، پھر اللہ نے 3 چلے 4 مہینے گزرنے کے بعد اللہ نے اس میں روح ڈال دی، پھر اللہ نے ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا، ماں کے رحم میں اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، یعنی انسان کی ساری تخلیق ماں کے رحم میں ہو رہی ہے، اور ماں پر کوئی اثر بھی زیادہ نہیں پڑ رہا، وہ ماں کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے، کام کاج بھی کر رہی ہے، دنیا کے کام کاج بھی، دین کے کام کاج بھی، اس کو کچھ نہیں محسوس ہو رہا، اور اللہ اس کے رحم میں انسان کی تخلیق کر رہا ہے، اور تخلیق بھی اندھیروں میں کر رہا ہے، کوئی روشنی نہیں۔ آج دیکھیں اگر بجلی چلی جائے، انسان کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کیسے کام کروں گا؟ لکھنے پڑھنے والا اندھیرے میں کام نہیں کر سکتا، سلائی کڑھائی والا اندھیرے میں کام نہیں کر سکتا، بھئی سوئی میں دھاگا کیسے ڈالوں، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ وہ ہے جس نے ماں کے رحموں میں، پیٹوں میں تمہیں پیدا کیا، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں اللہ نے پیدا کیا، ایک اندھیرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، اور ایک جھلی کا اندھیرا، جس جھلی میں ہم پیدا ہوئے، تو یہ 3 اندھیرے ہیں۔ آج اگر لوڈ شیڈنگ ہو جائے، کہتے ہیں جی کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ نے 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ میں انسان کو پیدا کیا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہو، آپ اس کو ذرا ہاتھ میں اٹھا کر دیکھو، چھوٹی چھوٹی اس کی انگلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، اور انگلیوں میں چھوٹے چھوٹے ناخن ہیں۔ کس ذات نے یہ پوری تصویر بنائی ہے؟ اس کے اندر سارے اعضاء کو پورا رکھا، دل بھی کام کر رہا ہے، جگر بھی کام کر رہا ہے، اس کا مثانہ بھی کام کر رہا ہے، خون بھی گردش کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، کانوں سے سن بھی رہا ہے، زبان سے رو بھی رہا ہے، غذا کو حلق سے نیچے بھی اتار رہا ہے۔ اللہ نے یہ ساری تخلیق ماں کے رحم میں کی، اور جب دنیا میں آنے کا وقت ہوا، ثم السبیل یسرا، اللہ نے راستے کو آسان کر دیا۔ 4-5 پاؤنڈ کا وزنی بچہ تنگ و تاریک راستے سے دنیا میں آ رہا ہے، ماں کو بھی وقتی تھوڑی تکلیف ہوئی، بعد میں اللہ وہ تکلیف بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سارا نظام دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ کے وجود پر، کہ کائنات کی معمولی چیز ایک سوئی بغیر بنائی نہیں بنتی، تو اتنا بڑا نظام اور اس انسان کی اتنی تخلیق بغیر خدا کے بنائے ہوئے کیسے ہو سکتی؟ یعنی میں عرض کر رہا تھا، انسان اللہ کو سمجھنا چاہے، اللہ رب العزت کے وجود کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کے اعضاء بھی کیسے برابر برابر بنائے۔ قرآن کریم سورہ انفطار میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے انسان ہم نے تیرے تمام اعضاء کو برابر سرابر بنایا، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ 3 فٹ کا ہو، دوسرا 1.5 فٹ کا ہو، ایک پاؤں 5 فٹ کا ہو، دوسرا 3.5 فٹ کا ہو، ایک کان 6 انچ کا ہو، دوسرا 3 انچ کا ہو، ایک آنکھ 4 انچ کی دوسری 2 انچ کی ہو، ایک ہونٹ 2 انچ کا ایک 1 انچ کا ہو، نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے اس رب سے جو معزز ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، برابر سرابر پیدا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کر دیا، جس صورت میں چاہا تیری تخلیق کر کے تجھے بنا دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اعضاء کا تناسب برقرار رکھا، ورنہ اندھیرے میں تو انسان سے خلط ملط ہو جاتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ نے آنکھ کو گھٹنے کی جگہ لگایا ہو، اللہ نے کان کو پشت کی جگہ لگا دیا ہو، اللہ نے ہونٹوں کو کمر کی جگہ لگا دیا ہو، 3 قسم کے اندھیروں میں بنایا، اور انسان کی اللہ نے مکمل تخلیق کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وجود پر دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے سورہ یاسین میں جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کے نظام کو بنایا۔ دیکھیں سورج کا کتنا بڑا نظام ہے جو اس وقت گردش کر رہا ہے، اور ایک لمحے میں تاخیر نہیں ہوتی۔
اللہ نے جو اس کے لیے وقت مقرر رکھا ہے وہ وقت مقرر پہ طلوع ہوتا ہے، وقت مقرر پہ غروب ہوتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ فرما رہے سورج وہ ہے جو چلتا ہے اپنے وقت مقرر پر، اور یہ سب اس ذات کی طرف سے جو طاقتور ہے، جاننے والا ہے۔ طاقتور ہے کہ سورج جیسے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کب غروب کرنا ہے، کب طلوع کرنا ہے۔ تو دیکھیں ایک ایک سیکنڈ آج لکھا ہوا ہے نا کہ مثلا جون کی 20 تاریخ کو سورج کب طلوع ہوگا، غروب کب ہوگا، پورا منٹ طے ہے۔ پورے سال کے آج نقشے بنے ہوئے، ان نقشوں میں سورج کا طلوع اور غروب ہے، کوئی اس میں فرق نہیں آ رہا، تو کوئی ذات اس کو چلا رہی ہے۔ ورنہ ایک سائیکل بغیر چلائے نہیں چلتی، ایک موٹر سائیکل بغیر چلائے نہیں چلتی، چھوٹی سی گاڑی نہیں چلتی۔ اتنا بڑا سورج، پوری کائنات کا نظام سورج کے ذریعے چل رہا ہے، تو بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ اللہ فرما رہا ہے والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منازل طے کی کہ کبھی یہ باریک ہوتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوتے 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 بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک تاریخ کا چاند بالکل چھوٹا، پھر بڑھتے بڑھتے 14ویں رات کا چاند مکمل ہو گیا، پھر گھٹتے 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 مہینے کے آخر میں ختم ہو گیا۔ تو یہ چاند کو گھٹانا اور بڑھانا، اسی کے ذریعے اللہ نے کائنات کے نظام کو رکھا۔ چاند کے ساتھ اللہ نے نظام کو جوڑا، حج کا نظام ہے، حج کس دن کرنا ہے، شمسی اس میں جو قمری تاریخیں ہیں، اور روزہ رکھنا ہے، تو یہ سارا نظام چاند کے ساتھ متعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر افطاری کرنی ہے۔ عرفہ کا دن ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ محرم کا دن ہے، چاند کے ساتھ ہے۔ چاند کا گھٹانا بڑھانا اللہ کی قدرت۔ پھر اللہ نے اس کو کیسا حسین بنایا، اور اس میں اللہ نے کیسی ٹھنڈک رکھی، گرمائش نہیں رکھی۔ اگر چاند میں گرمی ہوتی، رات کو انسان سو نہ سکتا، سکون نہ ملتا۔ اگر سورج میں گرمی نہ ہوتی، سورج میں یوں نرمی ہوتی، ٹھنڈک ہوتی، دن میں کچھ نظر نہ آتا، کام کاج نہ ہوتا۔ آج دیکھیں اسی سورج کی روشنی سے بجلی بن رہی ہے، آج گھروں پر سولر کا نظام فٹ ہے، اور اسی سورج کی کرنوں سے پورا بجلی کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ نے اس پر کوئی بل نہیں رکھا۔ آج کیسی والے تو 2 مہینے بل نہ بھرو، تیسرے مہینے آ کر تار کاٹ دی۔ اللہ نے اتنا بڑا نظام سورج چاند کا رکھا، کوئی بل نہیں مانگا۔ ایک بل مانگا، غیر محرم آ جائے نظر جھکا دو۔ ایک بل اس سے مانگا، اللہ کا حکم نماز کا وقت ہو جائے تم نماز کی ادائیگی کر دو، جن چیزوں سے منع کیا تم اس سے باز آ جاؤ۔ پھر جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ نے اس چیز کو اتنا زیادہ پیدا کیا۔ پانی کی ضرورت زیادہ ہے، انسان کو، جانوروں کو، حشرات کو، سب کو ضرورت ہے۔ اللہ نے پانی کی تخلیق زیادہ کی ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی نکل رہا ہے، ٹیوب ویل بھی بنائے گئے، نہریں بھی بنائی، آبشاریں بھی بنائی، دریا بھی بنائے، چونکہ ضرورت زیادہ ہے۔ ہوا کی ضرورت سب کو ہے، اللہ نے عام کر دی۔ ہوا پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی اس پر بل نہیں ہے۔ ہوا کے ذریعے میری اور آپ کی آواز ایک دوسرے کو پہنچتی ہے، اس میں دار و مدار ہوا پر ہے۔ جو جانور حلال ہیں، جن کی ضرورت زیادہ، اللہ نے ان کو زیادہ پیدا کیا۔ جو جانور حرام، جن کی ضرورت کم، ان کی نسلیں آگے نہیں چلائی، وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ گائیں ہیں، بکری ہے، بیل ہے، ہر سال لاکھوں نہیں کروڑوں ذبح ہو رہے، لیکن کبھی ان میں کمی نہیں آ رہی۔ حالانکہ بچے ان کے 1-2 پیدا ہو رہے، دوسری طرف کتیا کے 5-6 بچے پیدا ہوتے، ذبح بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کی نسل نہیں چلتی اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حلال چیز کی ضرورت زیادہ، اللہ نے اس کو عام کیا۔ حرام کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کو خود ختم کیا۔ پھر جن چیزوں کو اللہ نے طاقت زیادہ دی اور ان سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا، ان کا وجود کم رکھا۔ شیر کو طاقت زیادہ دی، چیتے کو طاقت دی، لیکن ان کا وجود کم ہے۔ اب اگر یہ شیروں کا وجود زیادہ ہوتا، شہروں میں یوں گھومتے پھرتے، انسان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا۔ ان کو اللہ نے طاقت خوب دی، ان کے وجود کو کم کر دیا، ان کو جنگلات تک محدود کر دیا۔ عام شہروں میں اللہ نے ان کو نہیں رکھا تاکہ انسانی زندگی کا نظام متاثر نہ ہو۔ انسانوں کو
کو اللہ نے دونوں قسم کے دانت دیے، نوکیلے بھی دیے، چفڑے بھی دیے۔ شیر کو اللہ نے چفڑے دانت نہیں دیے، صرف نوکیلے دیے، کیونکہ شیر کی، چیتے کی غذا گوشت ہے، گوشت کے لیے اس کو نوکیلے دانت چاہیے، اللہ نے نوک والے دیے۔ بکری کو، گائے کو، بیل کو اللہ نے چفڑے دانت دیے، کیونکہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، اس کی غذا سبزہ ہے، اس سبزے کو کھانے کے لیے اس کو چفڑے دانت چاہیے۔ انسان کی غذا دونوں ہے، انسان گوشت بھی کھاتا ہے، سبزیاں بھی کھاتا ہے، اس لیے انسان کو دھراڑیں دی چفڑی، جس کے ذریعے وہ خوراک کو پیستا ہے، آگے نوکیلے دانت بھی رکھے جس کے ذریعے وہ گوشت کو کاٹ سکے۔ تو معلوم ہوا انسان کے لیے دونوں قسم کی چیزیں ہیں، گوشت بھی کھائے، سبزیاں بھی کھائے۔ اب دیکھیں جانور اپنی فطرت کے خلاف نہیں ہے، گائے کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے گی، بکری کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے گی، شیر کے آگے سبزی رکھو، سبزہ رکھو، گھاس رکھو، شیر نہیں کھائے گا۔ تو اللہ نے ایک تخلیق کی، ہر چیز کے لیے اللہ نے اس کی غذا کو بنایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے وجود پر اگر دیکھنا چاہے کائنات کی ہر دلیل وجود باری تعالیٰ پر دلالت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب اللہ سے پہلے کوئی موجود نہیں ہے، اللہ سب سے پہلے ہے اور اللہ کی ذات ہی سب سے آخر ہے۔ انسان ممکن الوجود ہے کہ ہم پہلے نہیں تھے، آج موجود ہے، اور ایک وقت آئے گا انسان نہیں ہوگا۔ تو انسان پہلے نہیں تھا، اب ہے، اور ایک وقت آئے گا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہلے بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے، آخر تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اس بات کو بیان فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کی ذات پر اتنے دلائل ہیں کہ انسان غور و فکر کر سکتا ہے، اور اللہ کا وجود فطرت میں داخل ہے۔ انسان جہاز میں سفر کر رہا ہے، اچانک فنی خرابی آتی اور جہاز کا پائلٹ اعلان کرتا ہے بھئی فنی خرابی ہے، کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، تو سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ بچا، سب دعا کرتے۔ تو معلوم ہوا اللہ کا وجود فطرت میں کہ پریشانی میں سب کو اللہ یاد آ رہا ہے۔ انسان علاج کے لیے جاتا ہے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس، آخر میں ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں بھئی اب ہمارے ہاتھ میں نہیں، اچھے سے اچھے اسپتال میں چلے جاؤ، اب وہ کہتے ہیں جی دعا کرو، دعا کرو، اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مریض کو لے جاؤ۔ تو پھر انسان دعا کرتا ہے یا اللہ شفا دے۔ معلوم ہوا اللہ کا وجود ایک فطرتی چیز ہے۔ انسان کشتی میں سفر کر رہا ہے، موجیں آتی ہیں، ڈگمگانے لگتی ہے کشتی، قریب ہے کہ اب انسان ڈوب جائے گا، تو سب کو اللہ یاد آتا ہے۔ مشرکین مکہ جو باوجود یہ کہ توحید کے قائل نہیں تھے، لیکن جس وقت وہ سفر کر رہے ہوتے کشتیوں میں اور اچانک سمندر کی موجوں میں طغیانی آ جاتی، تو وہ سب کے سب اللہ کو پکارتے تھے کہ اب اللہ کی مدد سے ہی ہم چھوٹ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں خالص اللہ کے ساتھ بندگی کا اعتقاد رکھتے ہوئے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ہم ان کو نجات دیں، خشکی کی طرف لے کر آئیں، تو یہ لوگ شرک کر دیتے۔ معلوم ہوا مشرک بھی اللہ کو پکارتا تھا۔ تو اللہ کا وجود ایسی چیز ہے کہ کائنات میں ہر ایک انسان، معمولی غور و فکر والا بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اللہ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں اللہ نے انسان کی منفعت کتنی رکھی۔ ایک شہد کی مکھی دیکھیں، اس کا پورا نظام اللہ کے وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ شہد کی مکھی جو اپنے لیے چھتا بناتی ہے، بڑے سے بڑا کاریگر اور مصور اس طرح نہیں بنا سکتا جس طرح وہ کھانے بناتی ہے۔ جانور جو اپنے لیے گھونسلے بناتے ہیں، آپ ان کے گھونسلوں کو، ان کے گھروں کو دیکھو، بہترین اگر کوئی کاریگر ہو اس طرح گھر نہیں بنا سکتا جس طرح ہر جانور اپنے لیے گھر بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے کسی ادارے میں تعلیم نہیں حاصل کی، کسی سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ پھر یہ شہد کی مکھی اللہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو یہ تعلیم اللہ نے دی ہے۔
اور اس کے ساتھ اللہ نے شہد کو رکھا۔ اس کا پورا نظام ایسا مربوط ہے، شہد کی مکھیوں میں باقاعدہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، اور جب یہ ان کا کام ہے یہ ایک ہی رخ پہ جاتے ہیں، اسی رخ پہ جا کر یہ صرف پھولوں پر بیٹھ کر اسے چوستے ہیں، گندگی پر نہیں بیٹھتی۔ اگر کوئی شہد کی مکھی گندگی پر بیٹھے، دوبارہ چھتے کی طرف آئے، چھتے کے ارد گرد پہرا لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ سونگھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے بیٹھ کر آئی، تو اگر اس میں بدبو ہو، ناپاک نجس چیز پر بیٹھی ہو تو وہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا کوئی مالکہ کی بات نہ مانے جو ان کی سربراہ ہے، اس کی بات تسلیم نہ کریں، اس کی سزا قتل ہے۔ اس لیے اکثر آپ کو چھتوں کے ارد گرد مکھیاں گری ہوئی، قتل کی ہوئی، مری ہوئی نظر آتی ہیں، تو ان کے ہاں پورا ایک نظام ہے جیسے انسانوں کا ایک نظام ہے۔ پھر وہ کس طرح وہ موم کو بنا رہے ہیں، کوئی انسان اس طرح موم نہیں بنا سکتا۔ ایک طرف اس میں زہر ہے، انسان کو ڈس لے جگہ سوج جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے برداشت سے باہر، دوسری طرف اللہ اسے شہد پیدا کر رہا ہے، اور ایسا شہد کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ آج تو شہد اصل ملتا نہیں ہے، انسان تلاش کرتا رہے، اصل اسے چیز مل نہیں رہی، تو یہ بھی اللہ کی تخلیق کی بڑی دلیل کہ ایک مکھی میں کے ذریعے اللہ نے کتنی میٹھی چیز کو پیدا کیا، اور اس مٹھاس کے اللہ نے رنگ الگ الگ رکھے، ہر شہد کا رنگ الگ الگ، اس کا ذائقہ اللہ نے الگ الگ رکھا۔ قرآن کریم میں 14ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، جہاں اللہ نے اس کی تخلیق بتائی وہاں راستوں کا ذکر بھی کیا کہ ہم کس طرح اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ ان راستوں کے ذریعے اپنی جگہ تک پہنچتی ہے۔ شہد کی مکھی جتنی دور چلی جائے پھر بھی وہ اپنے اسی گھونسلے تک لوٹ کر آتی ہے جہاں اس نے آنا ہے، راستے میں خطا نہیں ہوتی۔ انسان کا بچہ گم جاتا ہے، 4 سال 5 سال کا بچہ نکلا واپس نہیں آتا، گم گیا، لیکن یہ مکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے راستوں کو آسان کیا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ تو اپنے لیے پہاڑوں پر گھروں کو بنا دے، درختوں پر گھروں کو بنا، اپنے لیے خوبصورت گھر بنا رہی۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر پھلوں پر جا کر ان سے رس کو چوس۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، تیرے رب نے جو تیرے لیے راستوں کو آسان کر دیا ہے، بچھا دیا ہے، انہی راستوں پہ چلتی ہوئی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، پس اللہ نے اس کے پیٹ کے ذریعے سے تمہارے لیے پینے کی چیز کو نکالا جس کے رنگ الگ الگ ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو دیکھیں کہاں پیٹ سے نکالا، معلوم ہوا یہ نجاست کی جگہ سے اللہ نے نہیں نکالا۔ شہد جیسے ہمارا پخانہ نجس جگہ سے نکل رہا ہے، وہاں اللہ نے نہیں کہا نجس جگہ سے، کہا پیٹ سے نکالا، اور کہا یہ پینے کی چیز ہے، رنگ الگ الگ ہیں، جس قسم کے ذائقے چوسے اس قسم کا شہد ہے، اور اس میں اللہ نے شفاء للناس، بیماریوں کے لیے شفا۔ پھر رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے دودھ کو پیدا کیا۔ آج دیکھیں انسان جتنی سائنس ترقی کر جائے ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں کر سکتا، ایک قطرہ سائنس ترقی کر جائے پانی کا ایک قطرہ پیدا نہیں کر سکتی، 1 انچ لوہے کو پیدا نہیں کر سکتی، 1 انچ لکڑی کو سائنس پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں عبرت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹ سے، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ اب ایک طرف گائے میں، بھینس میں، بکری میں گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، جسم میں نجاست بھی موجود ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو کتنا سفید دودھ ہے، نہ اس میں خون کی رنگت موجود ہے، نہ پیشاب کا ذائقہ موجود ہے، نہ گوبر کی بدبو موجود ہے۔ خون اور گوبر اور پیشاب کے درمیان سے لبناً خالصاً ہم نے تمہارے لیے خالص دودھ کو پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت ہے، بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ کو پیدا کیا، نہ دودھ کو بہت گرم رکھا نہ بہت ٹھنڈا کہ بچے کو تکلیف ہو، اور جتنا بچے کو ضرورت ہے اتنا دودھ پیدا ہوتا جاتا ہے، اور ماں کے دل میں اللہ نے شفقت اور محبت کو رکھ دی، اور بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ طبعی اور فطرتی طور پہ اللہ نے سکھا دیا۔
جانور کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بکری کے، گائے کے، وہ دودھ چوس رہے ہیں، یہ ان کو طبیعت اور فطرت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ الحاد جو بڑھ رہا ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ اتنے دلائل موجود ہیں۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنا چاہے، کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان کائنات میں جتنے بھی ہیں سب ممکن ہیں، اور ہر ممکن اپنے وجود میں کسی واجب الوجود کا محتاج ہے، اور وہ واجب الوجود کی ذات اللہ کی ذات ہے۔ باقی اللہ رب العزت کی حقیقت کنہ ماہیت کو پورا سمجھنا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہماری عقل ناقص ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک ترازو وہ ہوتا ہے جس پر آپ دیکھیں بڑے بڑے ٹرالوں کو تولا جا رہا ہے، بابر کانٹا ہے، ٹرالے اس پر آ رہے ہیں، ان کو تول رہے ہیں۔ ایک ترازو وہ جو سونے کا ترازو ہے، اس میں سونے کو تولا جاتا ہے، معمولی گرامج ہیں۔ سونے کے ترازو میں کوئی 50 کلو کی سیمنٹ کی بوری لا کے رکھ دے تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ محدود ہیں اور اس کو وہ نہیں تول سکتا۔ انسان محدود، عقل محدود، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات وہ غیر محدود ہیں۔ تو غیر محدود کو محدود پہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے اصل چیز ہے وحی پر ایمان، وحی پر ایمان و عقل پر ایمان نہیں، کہ وحی کے ذریعے جو بات بتا دی گئی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جتنے آئے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ اس لیے توحید کو اپنانا، اسی پہ زندگی گزارنا ایک مسلمان اور مومن کے لیے ضروری